بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسن ظن یہ حسن عبادت میں سے ہے۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، حسن کہتے ہیں خوبی، یعنی نیک گمان رکھنا، یہ نیک عبادت ہے۔ نیک گمان کس سے رکھنا؟ نیک گمان رکھنا اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے۔ اللہ سے جو نیک گمان رکھنا ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ واجب ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا معاملہ کریں گے، کیونکہ یہ ان کی جناب میں ایک طرح کی ہلکی بات ہے بلکہ توہین ہے، کیونکہ برا معاملہ وہ کرے جس کا کوئی ذاتی مفاد ہے۔ جتنا اچھے سے اچھا آدمی ہو، جہاں اس کا اچھائی کے ساتھ اپنے ذاتی مفاد کا ٹکراؤ آ جاتا ہے وہاں اندیشہ ہو جاتا ہے، اگرچہ کرے نہ کرے لیکن بہرحال ایک کھٹکا لگ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی تو بہت اچھا ہے مگر اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ اونچ نیچ نہ کر جائے۔ تو ایک انسان کے بارے میں تو یہ گمان ہو سکتا ہے، اندیشہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ تو اس چیز سے بری ہیں، وہ تو پاک اور منزہ ذات ہے، اسے کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے، وہ تو غنی الاغنیاء ہے، غنیوں کا غنی، بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیازوں کا بے نیاز۔ اسے بندے کے ساتھ اس طرح کے جذبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بندوں کو جو کچھ اس نے عطا کیا وہ بھی بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے بن مانگے اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، بن مانگے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمارے اعضاء کو صحیح سلامت رکھا، تندرستی دی، صحت دی، مال دیا، جان دی اور گھر بار دیا، تعلقات دیے، اتنی ساری نعمتیں تو بن مانگے ہمیں عطا کر دی، اتنی ساری نسبتیں۔ اگر اللہ سے مانگیں گے تو کیا کوئی جھولی خالی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سمجھیں گے کہ اس کی دعا کو من و عن قبول کرنا ہی مصلحت ہے تو ویسے ہی کر لیں گے، لیکن وہ کب کریں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے علم میں ہی ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی نے ابھی دعا کی جناب اور اگلے لمحے اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات ایک دعا قبول ہو جاتی ہے مگر اس کے ظہور کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت طویل، بعض دفعہ سال پر محیط ہوتا ہے۔ دعا تو آج قبول ہو گئی، انسان وہ دعا کر کے بھول بھی گیا، لیکن اللہ کے ہاں چونکہ قبول ہو گئی تھی اس لیے اس کے ظہور کا وقت تاخیر سے تھا، لیکن اپنے وقت پر وہ آ کر ظاہر ضرور ہوئی۔ بہت سی باتیں انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ
کہ ہم نے کبھی پتہ نہیں کس حال میں اللہ سے دعا مانگ لی تھی اور پھر مانگ کر بھول ہی گئے تھے، اور آج اس کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمایا کہ دیر ہے اندھیر نہیں، اس لیے اللہ سے حسن ظن رکھنا یہ تو واجب ہے، ان حسن الظن باللہ تعالی واجب۔ تو اس لیے اللہ کی نسبت سے مسلمان کے پاس مایوسی کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ امید ہو جائے وہ دنیا کے کسی معاملے میں یا کہ مجھے خیر مل ہی نہیں سکتی، نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے اور کوئی مایوس نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے مایوسی کا کیا مطلب؟ مسلمان کے لیے تو ہر سانس امید ہی امید ہے، نیک گمان ہے، کیونکہ دنیا میں اول تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کاٹ دیں گے، اس کو مطلوب دے دیں گے، ورنہ آخرت کو تو مسلمان آخرت کا تو بادشاہ ہے، دنیا میں چاہے جیسا بھی ہوا آخرت کا بادشاہ ہے، تو دنیا کی زندگی ہے کتنی سی، اس لیے اللہ کے ساتھ حسن ظن یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا حسن ظن کا پہلو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ، جہاں انسان کے دین یا دنیا کے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، وہاں حسن ظن سے کام لینا بہت اچھی بات ہے۔ یعنی کسی انسان کے بارے میں خواہ مخواہ انسان بدگمانی میں مبتلا ہو جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جہاں کوئی مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں مجبوری نہیں وہاں ہر مسلمان کے بارے میں ہمیں اپنے گمان کی تختی کو صاف رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن ظن کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسلمان کے بارے میں اچھا سوچنے کے لیے کوئی ریزن نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، جبکہ برا سوچنے کے لیے ہمیں دلیل دینی پڑے گی۔ ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تم نے برا گمان سوچا تھا تو کیا دلیل ہے، کیا بنیاد تھی اس کی، تو ہمیں اس کی جواب داری کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان سے بہت بچو، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے عیوب کی ٹو میں لگو، کیونکہ ان چیزوں کا تمہیں حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔